حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب سید الایام جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کے لیے شہروں میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے نہایت ہی اہمیت کے حامل ایک موضوع کو شروع کیا ہوا ہے۔ میں بندہ عاجز 27 سال سے یہاں مسجد میں خادم ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا خادم ہوں۔ 27 سال آپ نے میرے خطابات سنے اور ابھی بھی ایک دو جمعہ پیچھے چھوڑ کے آپ نے سنے، اور یوٹیوب پہ سینکڑوں میرے خطاب موجود ہیں جو میں نے عظمت اولیاء اللہ پر، شان اولیاء اللہ پر، عظمت اولیاء اللہ پر اور اولیاء اللہ کی محبت کے اجر پر کیے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی کو میری سنیت میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور پھر میری ایک عادت ہے اپنی، جب بھی میں خطاب کرتا ہوں تو میں کتابوں کو سامنے رکھتا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ تو جو ہمارے اکابرین، اسلاف، محققین، مفسرین، محدثین لکھ گئے، میں وہ آپ کو سناتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ بڑے درد دل کے ساتھ باتیں آپ کو سناتا ہوں، بڑی اس پر محنت کرتا ہوں، بڑا مطالعہ کرتا ہوں، بڑی تحقیق کرتا ہوں اور بڑی جان فشانی سے ان کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، کمیاں کجیاں ہیں، جہالت کے بنا پر ان کی نشاندہی ہو اور ہم ان کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے میں نے اس موضوع کو شروع کیا ہے۔ آج کچھ سخت اور تلخ باتیں بھی ہوں گی، میں پیشگی معذرت کر رہا ہوں، اگر کسی کی اس پر دل آزاری ہو تو میں پیشگی اس پر معذرت کر رہا ہوں، اور حق کہنے پر اگر مجھ سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو 100 بار ہو، مجھے سب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس بارے میں مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور میں نے کبھی لوگوں کو خوش کرنے کی بات نہیں کی۔ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں وہ بات کروں جس سے تاجدار کائنات خوش ہو جائیں۔ مجھے آپ سے، لوگوں سے کچھ نہیں لینا، مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی خیرات چاہیے، مجھے آقا علیہ السلام کی پیار بھری مسکراہٹ چاہیے۔ آپ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے، ڈر ہے تو تاجدار کائنات کی ناراضگی کا ہے، اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کا ڈر ہے کہ آپ کو نوکری کے لیے رکھا تھا اور آپ نے اس نوکری کا حق ادا نہیں کیا۔ تو عزیز دوستو، سب سے پہلے ہم عام مسلمانوں کی قبور پر حاضری دینے کا جو طریقہ ہے، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے والدین، اپنے احباب، دوست، ان کی قبور پر حاضری دینے کا طریقہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ پڑھیں گے، اور اولیاء اللہ کے مزارات پر جو چیزیں جہالت کی بنا پر لوگ کرتے ہیں ان کی نشاندہی کریں گے۔ تو سب سے پہلے عام مسلمانوں کی قبور کے بارے میں نے پچھلے جمعہ مبارک کے موقع پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ نبی علیہ السلام نے قبور پر جانے سے منع کیوں کیا، پھر آقا علیہ السلام نے قبور پر جانے کی اجازت کیوں عطا فرمائی، یہ چیزیں آپ نے سن لی، اور پھر قبور پر عورتوں کا جانا کیسا ہے،
अगर उन्होंने जाना हो तो वो कैसे हाज़िरी दें, ये सारी चीज़ों पर हम मुफस्सलन पिछले जुमे गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि आप जब कब्रिस्तान जाएं, तो मसला आप कब्रिस्तान गए हैं तो आप जाकर इज्तिमाई तौर पर सबको सलाम कहें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। उसके बाद फिर हम अंदर चले जाते हैं, किसी अपने अज़ीज़ की कब्र पे जाना हो, वालिदैन की कब्र पे जाना हो, तो उसका तरीक़ा ये है कि आप उनकी कब्र पर जाएं, पाँव की तरफ से उनके चेहरे की तरफ आ जाएं। आप जानते हैं जब हम मैयत की तदफीन करते हैं तो उसका चेहरा क़िबला शरीफ की तरफ कर देते हैं। तब आप उनके चेहरे के सामने आना चाहते हैं तो आप इस तरह आएंगे कि आपकी पुश्त क़िबला शरीफ की तरफ हो, जिस तरह मैं हूँ, और सामने चेहरा, तो आप उनके बिल्कुल सामने आ जाएंगे। इसमें फ़ुक़हा ने लिखा कि आपके लिए इजाज़त है, आप चाहें तो कदमों की तरफ खड़े हो जाएं, चाहें तो चेहरे की तरफ आ जाएं, चाहे तो दरमियान में खड़े हो जाएं, चाहे तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, चाहे तो थोड़े से तिरछे खड़े हो जाएं, सारी तरह जायज़ है। आप उनको सलाम कहें। और वालिदैन की कब्रों, वालिदा और वालिद की कब्र को बोसा देना भी जायज़ है। और किसी पैगंबर, किसी नबी, किसी रसूल, किसी वलीउल्लाह की कब्र को बोसा देने की इजाज़त नहीं है। मगर वालिदैन, वालिदा और वालिद की कब्र को अगर आपने चूम लिया मोहब्बत से तो इसमें हरज नहीं है। ये तमाम उलमा ने लिखा है। वालिदा की कब्र पर जाएं तो आप कदमों की तरफ से बोसा दे सकते हैं। वालिद साहब की कब्र पर जाएं तो आप अपने वालिद साहब के सरहाने की तरफ से, सर की तरफ जाके कब्र को बोसा दे सकते हैं। मगर उसमें आप अपनी शक्ल जो है सजदे की न बनाएं। हाँ जी, कि किसी को, किसी देखने वाले जाहिल को यूँ ना लगे कि आप सामने सजदा कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप किसी भी कब्र पर जाएं तो ये तरीक़ा है कि आप उनके चेहरे की तरफ आके खड़े हो जाएं। सरकार ने दूसरी तरफ, पुश्त की तरफ खड़ा होने से मना फरमाया। फरमाया आप उधर खड़े होंगे तो वो फिर अपना चेहरा फेर के उधर देखेगा और उसको तकलीफ़ होगी, इसलिए आप चेहरे की तरफ आएँ। और सरकार ने यहाँ तक फरमाया कि जो बंदा जिसको दुनिया में पहचानता था, अहले कब्र की कब्र पर जब वो बंदा जाता है तो वो उसको पहचानता भी है, उसके सलाम का जवाब देता है। अब आप वहाँ पे हाज़िर हो जाएं। अब जब वहाँ हाज़िर हो गए तो अब आप कुरान पाक की तिलावत करें, 4 कदम पीछे खड़े हो जाएं। तो जो कुछ आप पढ़ना चाहते हैं, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें, सूरतुल मुल्क शरीफ की तिलावत करें, कहीं से भी कुरान पाक की तिलावत करें, आप ज़िक्र करें, आप दुरूद पाक पढ़ें। तो आप पढ़कर फिर जिस तरह हमारा तरीक़ा है मारूफ़ आप सब जानते हैं, आप अर्ज़ करें बारी ताला ये जो मैंने कलिमात तय्यबात पढ़े हैं तेरी रज़ा के लिए पढ़े हैं, तेरी खुशनुदी के लिए पढ़े हैं, तेरी इबादत की है, ए रब्बे ज़ुल जलाल इसको अपने हुज़ूर कबूल फरमा। और फिर कहें बारी ताला इसका जो तूने मुझे सवाब अता फरमाया है वो सवाब मैं ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पाक में नहायत अदब से पेश करता हूँ, कबूल फरमा। फिर आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार, रसूल अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात, आका अलैहिस्सलाम की इतरत पाक, रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सब का ज़िक्र करें। फिर रसूल अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया का, उलमा का ज़िक्र करें और ख़ुसूसी तौर पर अपने वालिदैन का ज़िक्र करें, जिनका, अपने शेख का ज़िक्र करें जिनके मज़ार पे आप आए हैं, कब्र पे आए हैं, और तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात का ज़िक्र करें कि मैं सब की रूहों को सवाब बख्शता हूँ। इसके ऊपर ख़ास बात जो उलमा ने कही, कहते हैं कि दुआ पर खूब कोशिश करो, बड़े एहतिमाम के साथ दुआ करो, बड़े खुशू व खुजू के साथ दुआ करो, बड़े इन्हिमाक इस्तिग़राक़ से दुआ करो, बड़े हुज़ूरिये क़ल्ब से दुआ करो। कहते हैं क्योंकि वो लोग दुआओं के सबसे ज़्यादा मोहताज हैं, क्योंकि उनका अब अपना सिलसिला अमल मुनक़ता हो चुका। वफ़ात पा गए, इस जहान से चले गए दारुल अमल में, जहाँ नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, तिलावत करते थे, खैरात करते थे, वो सब उनका बंद हो गया। अब उनको सवाब आपके ज़रिए से ही पहुँच सकता है।
جو آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی خیرات کرتے ہیں، اس کا ثواب ان کو بخش دیتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کے محتاج ہیں۔ تو آپ اس پر خوب اہتمام کریں، بڑے خشوع و خضوع سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس کا ثواب میں اپنے فلاں کی روح کو بخشتا ہوں، والد صاحب کی روح کو بخشتا ہوں، والدہ کی روح کو بخشتا ہوں، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کے اندر مردہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی پانی میں ڈوبنے والا ہو۔ جس طرح پانی میں کوئی بندہ ڈوب رہا ہو تو وہ فریاد کرتا ہے، آہ بکا کرتا ہے، خدا کے لیے جو مجھے بچا لو مجھے، میں ڈوب گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا یہ حالت ہوتی ہے قبر میں میت کی، مردے کی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میت قبر والا جو ہے وہ ہر وقت منتظر رہتا ہے کہ اس کی والدہ، اس کے والد صاحب، اس کے بھائی، اس کا بیٹا، اس کے دوست، کوئی اس کے لیے پڑھ کے کوئی دعا کریں، اس کی روح کو بخشیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کہیں سے اس کو دعا آتی ہے، کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو سرکار نے فرمایا دنیا و ما فیہا میں جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزوں میں سے جو چیز اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اے بندے وہ تیری دعا ہوتی ہے، وہ تیری دعا ہوتی ہے۔ اس کے اوپر خوب اہتمام کرو۔ پھر قبرستان، قبر پہ جا کے ضروری نہیں ہے آپ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد فاتحہ کر کے اپنے والدین کی روح کو بخش سکتے ہیں، یہاں سے بھی پہنچ جاتی ہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سب کی روحوں کو نہیں بخشتے، ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہیں، حضرت مولا علی سرکار عراق میں ہیں، غوث پاک بغداد میں ہیں، تو یہاں سے ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کا یہ حق ہے کہ کم از کم آپ ہفتے میں ایک بار، ہو سکے تو جمعۃ المبارک والے دن، نماز جمعہ کے بعد اپنے والدین کی قبور پہ حاضری دیا کرو۔ اس سے ان کی روح خوش ہوتی ہے، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور جب کوئی جاتا ہے تو وہ خوش ہو کے دوسروں کو بتاتے ہیں میرا بیٹا آیا ہے، میرا بھائی آیا ہے۔ اور جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بخشنے والا نہیں ہوتا، ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، ان کے دل مدمحل ہو جاتے ہیں، کہتے ہائے ہمیں کوئی بھی بخشنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم، اب ہم یہ عام قبور کی زیارت کا طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد ہم اگر کسی خدا کے محبوب برگزیدہ بندے کے، کسی مرد صالح کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، کسی ولی اللہ کے مزار پہ، اب یہ ہمہ تن گوش ہو جائیں اور محبت سے سننا، زندگی کا پتہ نہیں، پھر یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور قلب و باطن کے اندر اس کو جاگزین کرنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے دوستوں کو سب کو بتانا ہے۔ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پر آپ گئے ہیں تو اس کا طریقہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اور تمام ہمارے ائمہ نے، محققین نے بیان کیا۔ آپ مزار پر جائیں تو آپ کسی بھی اللہ کے ولی کی قبر انور کو یا دیواروں کو فرماتے ہیں ہاتھ بھی نہ لگائیں، ہاتھ بھی، ایک تو اندر قبر انور ہے نا، ایک بار مزار ہے، اس کو بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ ایسے ہم ہاتھ لگاتے ہیں اور چھوئیں بھی نہ، ہاتھ بھی نہ لگائیں، ہاتھ بھی نہ پھیریں، اور قبر کے سامنے جا کر اس طرح نہ جھکیں کہ لگے یہ رکوع، جس طرح رکوع کی حالت ہوتی ہے اس طرح جھکنے سے بھی منع کیا، اور نہ ہی کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار کے سامنے سجدہ تعظیمی کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کی والدہ نے، والد صاحب نے، 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ بادشاہوں کو ان کی رعایا سجدے کرتی تھی۔ میں رات پڑھ رہا تھا شاہ حبشہ کا، نجاشی بادشاہ کے سامنے جب بھی کوئی آتا تو اس کو سجدہ کرتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے مذاہب میں، پہلے ادیان میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، فرمایا میری شریعت میں سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔
آقا علیہ السلام نے دو ٹوک فرما دیا، کسی کو بھی آپ سجدہ تعظیماً ادباً نہیں کر سکتے۔ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو مجھے بتائیں تاجدار، سجدہ تعظیمی کی، محبتاً تعظیماً تکریماً کسی کے آگے سجدہ کیا جائے، اگر اس کی اجازت ہوتی تو بتاؤ تاجدار کائنات سے بڑھ کر بھی کوئی اس کا حقدار تھا؟ صحابہ کرام حضور کو سجدے نہ کرتے؟ بتائیں مجھے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اور کسی کو ہم سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کسی بھی ولی اللہ کے مزار پر جا کر اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، قبر کو چھونے کی اجازت نہیں، قبر کو چومنے کی اجازت نہیں، قبر کے مزار کے گرد طواف کرنے کی اجازت نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے، قبروں کے گرد، مزاروں کے گرد طواف کرتے ہیں، قبروں کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف مخصوص ہے رب ذوالجلال کے گھر بیت اللہ کے لیے۔ کعبۃ اللہ شریف جس کی طرف ہم پانچوں نمازوں میں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ شریف کی یہ تخصیص ہے، خصوصیت ہے کہ اس کا طواف کیا، اور بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، علماء نے لکھا ہے جو بھی زائر، جو بھی عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا بیت اللہ جاتا ہے، اس کو چاہیے سب سے زیادہ زور طواف پر دے اور کعبۃ اللہ کے دیدار پر دے، جتنا ہو سکے طواف کریں۔ کیوں؟ کہتے ہیں آپ اپنے جب ملک میں آ جائیں گے، اپنے شہر، اپنے دیس وطن، اپنے گھر میں آ جائیں گے، آپ ہر عبادت کر سکتے ہیں، تلاوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، سب عبادتیں کر سکتے ہیں، مگر طواف وہ عبادت ہے جو صرف حرم میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے نماز تو وہاں بھی جا کے پڑھ لے گا، تلاوت تو وہاں بھی جا کے کر لے گا، جتنا ہو سکتا ہے یہاں طواف کر لے، کہ یہ وہ عبادت ہے جو وہاں تیرے ملک میں تجھے نہیں ملے گی۔ تو کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا عبادت ہے، اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے علاوہ اور کسی بزرگ، کسی ولی اللہ کی قبر کے گرد یا مزار کے گرد طواف کرنا حرام ہے۔ قبر کو ہاتھ لگانا حرام ہے، قبر کو بوسہ دینا حرام ہے، قبر کو چھونا حرام ہے، قبر کے آگے جھکنا حرام ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے، قبر کا طواف کرنا حرام ہے۔ حتیٰ کہ عام کوئی ولی اللہ، کوئی مرد برگزیدہ تو ایک طرف رہا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ایک طرف رہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار کے گرد بھی طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کو بوسہ دینا تو ایک طرف رہا، ہاتھ بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور میں ہاتھ بھی نہ لگاؤں؟ آپ نے فرمایا ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھ، تیرے ہاتھ اس قابل ہیں کہ تاجدار کائنات کی جالیوں کے ساتھ لگ جائیں؟ ہاں جی۔ تو ولی اللہ کے مزار پر پھر کہتے ہیں 4 قدم آپ قبر سے، مزار سے دور رہیں، 4 قدم، سمجھ رہے ہیں؟ 4 قدم دور کھڑے ہو جائیں یا آپ بیٹھ جائیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا چہرے کی طرف آئیں، جدھر اللہ کے ولی کا چہرہ ہے نا قبلہ شریف کی طرف، آپ کی پشت قبلہ شریف کی طرف ہوگی جس طرح میں بیٹھا ہوں، اور چہرہ ان کے چہرے کے سامنے آ جائے گا۔ اب یہاں بیٹھ کر آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ درود و سلام پڑھنا چاہتے ہیں، آپ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، تو جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں حضور یہ قلب سے پڑھیں، جی بھر کے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر جس طرح میں نے عرض کیا اس طرح سے آپ دعا کریں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے تیری رضا کے لیے پڑھا ہے، تیری عبادت کی ہے، اے رب ذوالجلال اس کو اپنے حضور قبول فرما، اس کا جو ثواب عطا فرمایا ہے وہ ثواب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حقدار خدا کی مخلوق میں کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جائے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار، حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات، عطرت پاک، صحابہ کرام، اور حضور علیہ السلام کی امت کے تمام اولیاء صالحین اور تمام مسلمین مسلمات سب کی روحوں کو ثواب بخشے، اور خاص بالخصوص عرض کریں باری تعالیٰ
یہ جو بزرگ ہیں مثلا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آپ گئے تو کہیں گے باری تعالیٰ خاص اور خاص بالخصوص اور بالخصوص اس پڑھنے کا جو ثواب تو نے مجھے عطا کیا ہے یہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ ان کی روح پر فتوح کو پیش کرتا ہوں، ہدیتاً اللہ قبول فرما۔ آپ سرکار کے درجات کو اور بلند فرما۔ اور پھر عام لوگوں کی یہ توجہ کریں، عام لوگوں کی قبور پر جائیں گے تو ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں گے۔ توجہ کرنا، عام لوگوں کی قبور پر جائیں گے تو جو دعا کریں گے یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے قبول فرما، اس کے توسل سے اس کی بخشش فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے درجات کو بلند فرما۔ کسی ولی اللہ کے مزار پہ اگر آپ جائیں گے، خدا کے مردے برگزیدہ بندے کے مزار پر آپ جائیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے، ولی اللہ کے مزار پر آپ ان کے وسیلے سے دعا کریں گے کہ پروردگار عالم میں یہ جو تیرا محبوب برگزیدہ بندہ ہے ان کے توسل سے میں دعا مانگتا ہوں، ان کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ سمجھ آ رہی بات؟ یا اللہ میرا فلاں بیمار ہے، اپنے اس ولی کے تو خیر اس کو شفا دے دے۔ میرا فلاں گم ہو گیا، یا اللہ اس اپنے ولی کے صدقے اس کو ملا دے۔ میرا یا اللہ کام نہیں چلتا، تیرے ولی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میرے نصیب کو کھول دے مولا۔ بات سمجھ رہے؟ اللہ کے ولی کے وسیلے سے دعا کریں گے۔ اس پر انشاءاللہ میں مفصلاً کسی دن وسیلے پہ بات کروں گا، مگر ایک ہی حدیث سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھایا اور عرض کی، یا اللہ آقا علیہ السلام جب تھے ظاہری حیات میں تو ہم حضور علیہ السلام کو سامنے بٹھا کے حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، آج ہم حضور کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے، ہمیں بارش عطا فرما۔ تو کہت تھا سیدنا فاروق اعظم نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی۔ تو وسیلہ اور توسل سے پچھلے جو میں بھی ہم نے پڑھا، حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے دعا کی کہ یا اللہ حضور کے وسیلے سے میرے گناہ کو معاف کر دے، میری توبہ کو قبول فرما۔ تو اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو ولی اللہ کے مزار پر جائیں گے، عام لوگوں کی قبروں پر جائیں تو ان کی بخشش کی دعا کریں، ولی اللہ کے مزار پر جائیں تو ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ اللہ کے ولی کو آپ یوں نہیں کہیں گے کہ بابا جی آپ میرا یہ کام کر دیں۔ بات سمجھے؟ کسی ولی اللہ کے مزار پر جا کر نہ کسی ولی اللہ کی ہم نظر مانیں گے۔ لوگ عام جہلا کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی زندگی میں بھر دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی منتیں مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں کہ بابا جی میرا کام ہو گیا تو میں دیگ لے کے آؤں گا۔ آپ جا کے دیکھیں مزاروں پر دھاگے باندھے ہوں گے، کپڑے باندھے ہوں گے، تالے باندھے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا عجیب منتیں مان کے گئے، نظر مان کے گئے، جب کام ہو گیا تو تالا کھول کے لے جاؤں گا، کام ہو گیا تو دھاگا کھول کے لے جاؤں گا۔ کسی بھی کان کھول کے سن لیں، جی کھول کے سن لیں، قلب و باطن اور روح کے کانوں سے سن لیں، کسی بھی بندے کی منت ماننا دوستو یہ حرام ہے۔ منت ماننا جس مرضی محقق کو فقیہ کو پڑھیں، علامہ علاؤالدین اسقفی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، علامہ ابن عابدین شامی کو پڑھیں، ملا نظام الدین حنفی کو پڑھیں، تمام فقہاء نے لکھا اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کی نظر ماننا، منت ماننا یہ حرام ہے۔ کیوں کہ نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ نے اگر کسی بھی ولی اللہ کے مزار پہ جا کے نظر ماننی ہو، توجہ کریں، تو آپ یوں کہیں گے، آپ یوں نہیں کہیں گے کہ بابا جی میرا یہ کام کر دیں، میرا یہ کام ہو گیا تو میں دیگ لے کے آؤں گا، میں آ کے چادر چڑھاؤں گا، موم بتیاں جلاؤں گا، تیل لے کے آؤں گا۔ بات سمجھ رہے؟ آپ یوں نہیں کہیں گے، آپ یوں کہیں گے کہ باری تعالیٰ اے رب ذوالجلال، اے رب قدوس، میں تیرے اس ولی کے مزار پہ کھڑا ہو کر تیرے حضور التجا کرتا ہوں، اے رب ذوالجلال میرا فلاں جو گم ہو گیا اگر وہ مل جائے، میرا فلاں جو بیمار ہے اس کو شفا ہو جائے، تو یا اللہ میں تیرے حضور منت مانتا ہوں، اے اللہ تیرے حضور نظر مانتا ہوں، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دیگ پکا کے لے آؤں گا یا میں چادر لے آؤں گا۔ چادر کا بھی نہیں اجازت دی،
یہ کہیں گے کہ یا اللہ میں یہاں پہ حضرت صاحب کے یہ جو تو تیرے فلاں ولی ہیں ان کے مزار کی مسجد ہے، یہاں آ کے قلین بچھوا دوں گا، یہاں میں موم بتیاں، یہاں تیل لے آؤں گا۔ اس طرح سے یا یہاں پر مزار پر جو غربا فقراء ہیں ان کے لیے میں کھانا لے کے آؤں گا، دیگ پکوا کے لاؤں گا، اس طرح نظر مانیں گے۔ اور پھر جب آپ لے کے آئیں گے تو آپ جس طرح میں نے کہا پڑھیں، ختم شریف پڑھیں، دعا، جس طرح ہمارا طریقہ آقا علیہ السلام سے لے کر بزرگوں کی روح تک سب کو پیش کریں، اور اس کے بعد پھر وہ جو کھانا ہے غربا کو، مساکین کو کھلائیں، اور عرض کریں باری تعالیٰ اس کا جو ثواب ہے یہ ان میں بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ ان بزرگوں کی خدمت میں یا اللہ یہ میں ثواب پیش کرتا ہوں، اس ثواب کو قبول فرما، ان کے درجات کو اور بلند فرما۔ اس طرح سے نظر ماننا جائز ہے۔ اور ذہن نشین کریں بات، اب کان کھول کر سنیں یہ بات، اولیاء اللہ کے مزارات کے اوپر آج تمام سلاسل جہاں بھی آپ جا کے دیکھیں، خصوصاً ہمارے یہ ہندوستانی دین میں لوگ گدی نشین بن جاتے ہیں، سجادہ نشین بن جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ فلاں بزرگوں کے فلاں مزار کے گدی نشین ہے۔ آپ ذہن نشین بات کر لیں کہ خدا کی قسم دین مصطفیٰ کے اندر گدی نشین کا کوئی تصور نہیں ہے، سجادہ نشین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر گدی نشین اور سجادہ نشین بننے کا کوئی تصور ہوتا تو آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو گدی نشین بناتے، حضرت مولا علی کو اپنا گدی نشین بناتے، حسن حسین کو اپنا سجادہ نشین بناتے۔ اور آپ پڑھیں گے، پڑھنے کی چیزیں ہیں، سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ دادا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے گدی نشین نہیں تھے، وہ تو حجویر سے چل کے آئے تھے، حجویر سے آئے تھے یہاں، اور یہاں آ کر لوگوں کو آپ نے تبلیغ کی، اللہ کی توحید کے جام پلائے، اللہ کی معرفت عطا کی، اللہ اللہ کرنا سکھایا، بھٹکی ہوئی دنیا کو راہ ہدایت پہ چلایا، لوگوں کو اللہ والا بنایا۔ وہ کسی کے گدی نشین نہیں تھے، بلکہ یہاں آئے اور افغانستان سے حجویر سے آئے یہاں، اور یہاں آ کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ کا راستہ دکھاتے رہے۔ بتاؤ، اگر گدی نشین ہونے سے بندہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، گدی نشین بننے سے، سجادہ نشین ہونے سے بندہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ بشر الحافی کس کے گدی نشین تھے؟ حضرت بشر الحافی تو شرابی تھے، شراب پیتے تھے، شراب کی بھٹیاں چلتی تھیں، اور وہاں سے نکل کے آئے اور کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ صاف کیا خوشبو لگائی رو پڑے مولا، یہ میرے مولا اونچے رب کا نام ہے اور نیچے پڑا ہے، اور پیار کر کے اونچا رکھا، پیار کیا، اے بلند رب کے نام بلندی پہ تیری جگہ ہے۔ جب رات سوئے تو اللہ تعالیٰ خواب میں ملا، فرمایا اے بشر الحافی تو نے ہمارا نام اونچا کیا ہے، ہم نے بغداد کے ولیوں میں تمہیں اونچا کر دیا ہے۔ شراب پینے والے تھے، شراب کی بھٹیاں چل، کس پیر کے گدی نشین تھے وہ؟ لکھیں دل کے اوپر، کسی پیر کے، کسی ولی اللہ کے گدی نشین نہیں تھے، وہ تو شراب پیتے تھے، شراب بیچتے تھے، اور وہاں سے رب نے نکال لیا اور اپنے ولیوں میں شامل کر لیا۔ فضیل بن عیاض کو پڑھو، وہ کسی کے گدی نشین نہیں تھے، وہ تو چور تھے، وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈاکے مارتے تھے، اللہ نے ہدایت کر دی، وہاں سے ادھر آ گئے، کسی بزرگ کے گدی نشین نہیں تھے وہ۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، حبیب اجمی وہ کسی کے گدی نشین نہیں تھے، وہ سود خور تھے، سود کا کام کرتے تھے، سود پہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے، کسی بزرگ، کسی ولی اللہ کے سجادہ نشین، گدی نشین نہیں تھے۔ وہاں سے اللہ نے ہدایت دی اور نکل کے ادھر آ گئے، اللہ والے بن گئے۔ یہ حضرت میرا حسین زنجانی کو جا کے پڑھو، وہ یہاں کے رہنے والے کسی دربار کے گدی نشین نہیں تھے، وہ زنجان سے چل کے آئے تھے۔ یہ ہم نے تصور اپنی طرف سے گھڑ دیا ہے کہ پیر کا بیٹا بھی پیر ہے جی، پیر کا بیٹا بھی ولی اللہ ہے جی۔ یہ کوئی معیار نہیں، قرآن و سنت میں ایسا کوئی معیار نہیں ہے۔ اور پھر ہم 5 منٹ مجھے دینا ذرا توجہ سے، پھر ہم جا کر نظر مانی، ایک تو ہم نے نظر غلط مانی کہ بزرگ کو کہا کہ جی میرا کام آپ کر دے تو میں ایسا کروں گا، اور پھر وہ جا کے پیسے ہم گلے میں ڈالتے ہیں،
हम जाके मज़ारात पे चादरें चढ़ाते हैं, हम जाके फूल डालते हैं। आपको पता है हजरत सखी शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर मैंने खुद फेसबुक पे देखा, कहने वाला कह रहा था कि मैंने 6 महीनों में ये चादर तैयार करवाई है और 6 लाख रुपए की ये चादर तैयार हुई है। फिर एक चादर नहीं, चादरों पे चादरें, चादरों। आला हजरत ने फरमाया सिर्फ कब्र अनवर पर अल्लाह के वली के मज़ार पर सिर्फ आप एक चादर चढ़ा सकते हैं, इसके अलावा ज्यादा चादर नहीं होनी चाहिए। आप फिर जितनी चादरें चढ़ाते जाते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों चादरें चढ़ाते हैं। उर्सों पे आप जाके देखें, मणों के मन फूल चढ़ाते हैं और करोड़ों रुपए गल्लों में डालते हैं। खुदा की कसम ये सारे के सारे पैसे गद्दी नशीनों की जेब में जाते हैं और इससे वे कोई खिदमत दीन का काम नहीं करते। जो ऐसे नहीं है वो पहले ही मुस्तस्ना है। हम उनके गुलाम हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो ऐसे हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो जो पैसा आपने गल्लों में डाला, आपने चादरें चढ़ाई, आपने फूल डाले, वो सारा कुछ बेच देते हैं और उनके पैसे उनकी जेब में जाते हैं। फिर उनसे उनकी जागीरें बनती हैं, उनके घोड़ों के अस्तबल बनते हैं, वो फिर जमीनें खरीदते हैं, लंबी चौड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बाहर के मुल्कों जब में जाके नेशनैलिटियां लेते हैं, उनके बच्चे बाहर के मुल्कों में जाके पढ़ते हैं, ऐश करते हैं और तुम गरीब थे और गरीब ही रहते हो। मुझे खुद मेरे गांव में सारे देवबंदी हैं, देवबंदी मौलवी ने मुझे ये कहा, उसने कहा जी आप हमारा कैसे मुकाबला कर सकते हैं, आपका सारा का सारा पैसा नात खानों को मिलता है, कवालों को मिलता है, दरबारों पे उर्सों पे खर्च होता है और हमारा सारा पैसा मदरसों पे, इल्म और उलमा पे खर्च होता है। हमारी कौम साल साल बीत गए इस पे ही बस लगी हुई है, पीर परस्ती पे, कबर परस्ती पे, नातों पे, कवालियों पे। किसी को पकड़ के आप खड़ा करें, उसको कहो जी बताओ नमाज के फराइज कितने हैं, 100 में से कोई एक भी बता दे तो मुझे कहना, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये सारा का सारा पैसा उनकी जेबों में जाता है और फिर वो जनाब बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं और हाथ चुमवाते हो जी बड़े वलीउल्लाह जी, बड़े बुजुर्ग हैं जी। तवज्जो करें आप, जिनकी औलाद होने का तुम दावा कर रहे हो, जिनके दीन के पैरोकार बन रहे हो, जिनके सजादा नशीन बन रहे हो, वो ताजदारे कायनात हैं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुताहरा का मुताला करें। हजूर ने इस मुर्दार दुनिया को मुंह तक नहीं लगाया है। आका अलैहिस्सलाम के घर में तो 40-40 दिन आग नहीं जलती थी कि पकाने के लिए कुछ नहीं होता था। हजूर ने सारी जिंदगी इस दुनिया को अपने करीब ना आने दिया और आका अलैहिस्सलाम जिस चटाई पे सोते, खजूरों की चटाई पे जमीन पर, उसके निशान हुजूर के जिस्म अक़दस पे पड़े हुए होते। सैयदना फारूक आज़म देख के रो पड़ते, आका कैसरो कसरा के बादशाह नरमो मुलायम बिस्तरों पे आराम करते हैं और आप अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया, ये हाल है। हज़रत उमर रो ना, उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी मोहर से लोग वली बनते हैं, जिंदगी पढ़कर देखो, खुदा की कसम सारी जिंदगी दुनिया को करीब नहीं आने दिया। एक दिन फरमा रहे थे हट हट हट, किसी ने कहा हुजूर किसको हटा रहे हो? फरमाया मेरे सामने दुनिया आ गई थी, मैंने कहा दुनिया मेरी निगाहों से दूर हो जा, मैं तुझे 3 तलाकें दे चुका हूं और जिसको 3 तलाकें दे दे फिर रुजू की गुंजाइश नहीं रहती है। दुनिया फकीर गरीब उनके दस्तरखान से खाते और खुद मौला अली सरकार रोटी के खुश्क टुकड़े खाते जो दांतों से तोड़े भी ना जाते। खैरात का सखावत का आलम था कि किसी मांगने वाले ने मांगा, गुलाम से कहा इसको दो, रोटी दो इसको। उसने कहा हुजूर रोटी तो तोशा दान में है। फरमा तोशा दान सुमैत ही दे दे। उसने अर्ज किया हुजूर तोशा दान ऊंट पर है, कजावे में बंधा हुआ है। फरमाया ऊंट और कजावे सुमैत ही दे दे। उसने कहा हुजूर वो ऊंट 40 ऊंटों की कितार में बंधा हुआ है, मां 40 के 40 ऊंट ही दे दे और खुद खुश्क रोटी के टुकड़े खाते।
हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ो। मैं आपकी आंखें खोल देना चाहता हूं, आपके रूह और की आंखों और कानों को खोल देना चाहता हूं। जो हमने दीन का तसव्वुर कर लिया है, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 30 साल तक मैंने इंतहा दर्जे के मुजाहदात किए, इंतहा दर्जे की रियादतें की। आप फरमाते हैं लोगों, तुम तो मेरे मुजाहदे को सुनने के भी ताब नहीं रखते हो। मैं तुम्हें अपने मुजाहदे सुनाऊं, तुम्हारा सुन के जिगर फट जाए। आप फरमाते 30 साल मैंने इबादतें की, रियादतें की, मुजाहदे किए, जगरतें किए, शब बिदारियां की, इबादतें की, और 30 साल तक मैं जंगलों में लोहार बन के अपने नफ्स को कूटता रहा और इबादतें करता रहा। 30 साल बीत गए, मैंने सर आसमान की तरफ करके कहा, ए रब्बे जुल जलाल, 30 साल बीत गए, मैं तेरी मोहब्बत में मारा मारा फिर रहा हूं। ए रब्बे जुल जलाल, मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं, तेरी कुर्बत चाहता हूं, तेरी मारिफत चाहता हूं, तेरा लिखा चाहता हूं, तेरी हुजूरी चाहता हूं। ए रब्बे जुल जलाल, मुझ पे अपने रास्ते खोल दे। तो आवाज आई, बुस्तामी अपने हाथ में देख। आप फरमाते मैंने देखा तो प्याला था और वो भी टूटा हुआ। फरमाया बुस्तामी, जब तक इतनी दुनिया भी तेरे पास है, मैं तुझे कैसे मिल सकता हूं। और यहां सजादा नशीनों को देखें, अरबोपति हैं, खरबोपति हैं। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ो, 7 रोज का फाका है, 7 रोज बीत गए, खाने को कुछ नहीं मिला। तो नफ्स अंदर चीखो पुकार कर रहा था, हाय भूख हाय भूख। फरमाने लगी, लगता है आज तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। आप गई तो एक अकीदतमंद तश्त में खाना लेके आया था, पकड़ लिया और नफ्स से कहने लगी, कहा था ना लगता है आज तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। फिर वो खाना नीचे रखा, पानी लेने के लिए गई। तो दोस्तों, जब वापस आई तो वो खाना सारा का सारा बिल्ली ने गिरा दिया था और वो खा रही थी। और फिर आपके पांव को ठोकर लगी, प्याला हाथ से गिरा, वो भी टूट गया, पानी भी बह गया, हवा का झोंका आया, चिराग भी बुझ गया। रो के कहने लगी, मेरे मौला, मैं तेरी बंदी की बंदी हूं, हम वक्त तेरी याद में रहती हूं, तेरी जुस्तजू में रहती हूं। ए अल्लाह, मेरे साथ ये है। फरमाया, राबिया याद रख, जिससे मोहब्बत करता हूं उसे दुनिया ऐसे ही परे कर देता हूं। अगर दुनिया हो तो मैं नहीं हूं, मैं हूं तो फिर दुनिया नहीं है। यह हमने अपनी तरफ से तसव्वुर घड़ दिया है दीन का, कि वो पीर है जिसके पास सबसे बड़ी गाड़ी है, जो सबसे ज़्यादा अमीर है, सबसे ज़्यादा मालदार है। बड़े बुजुर्गों को, फ़कीरों को, दरवेशों को, उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ के देखो, खुदा की कसम ज़ुहद से भरी हुई थी। उनका तो ये हाल था। एक बात सुना के बस बात ख़त्म कर दूंगा। एक बुज़ुर्गों को किसी ने कहा, हुज़ूर मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, यार नहीं, हम यहाँ पे ठीक हैं। मेरे शेख भी ऐसे ही कहते हैं, और यार बस हम यहाँ पे बस अल्लाह का जिक्र करते हैं, मखलूक आती है, हम नहीं होंगे, उनको तकलीफ़ होगी, हम आपके लिए दुआ करेंगे, बस आप जाएं। तो उसने बड़ा इसरार किया, हुज़ूर मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, आप तशरीफ़ तो लाएँ, आप आएँ तो सही। तो वो बुज़ुर्ग इनकार करते रहे, मगर जब बड़ा इसरार किया तो उन्होंने कहा, मेरी शर्त है, मैं आता हूँ, दावत कबूल करता हूँ, मगर मेरी शर्त है। को जी बताएं। आपने फरमाया, नंबर 1 पहली शर्त तो यह है कि मेरा जहाँ जी करेगा मैं वहाँ बैठूँगा, तू मुझे मजबूर नहीं करेगा कि यहाँ बैठो जी, यहाँ बैठो जी। और दूसरी मेरी शर्त यह है कि जो मेरा जी करेगा मैं वो खाऊँगा, तू मुझे मजबूर नहीं करेगा कि जी यही खाओ। उसने कहा, जी ठीक है। उसने कहा, वहाँ आएंगे तो मना लेंगे, कोई बात नहीं, आए तो सही। तो फिर वो बुज़ुर्ग आए, उसने बड़ा अहतमाम किया, बड़ा अहतमाम किया, बड़े लोगों को बुलाया, बड़े खाने पकाए, बड़ा अजीम शान प्रोग्राम किया। वो बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए तो उनके लिए जो मसनद बनाई गई थी, गाँव तकिए लगाए, वहाँ नहीं बैठे, बल्कि जो लोग आए हुए थे उनके जहाँ जूते पड़े थे, जूतों के ऊपर बैठ गए। वो बेचारा रोने लग गया, हुज़ूर ये सारी बज़म तो आपके लिए सजाई है, सारी महफिल के रुए रवां तो आप हैं और आप यहाँ बैठ गए। हमें भाई तेरा मेरा मुआहदा था, तो हमें तंग नहीं करेगा, जहाँ हमारा दिल करेगा वहीं हम बैठेंगे। वो बेचारा मजबूर हो गया, चुप कर गया। फिर खाने का वक्त आया, बड़ा उसने एहतमाम किया, बड़े खाने पकाए थे।
آپ نے کسی کھانے کی طرف دیکھا بھی نہیں، اپنے تھیلے سے خشک روٹی، کئی روز کی پرانی خشک روٹی پھپھوندی اللی لگی ہوئی نکالی اور وہ کھانے لگ گئے۔ اور نے کہا جی دیکھیں میں نے سارا کچھ تو آپ کے لیے کیا ہے، تو یہاں سے تو کچھ کھائیں۔ فرمایا تیرا میرا وعدہ تھا۔ وہ سارے لوگ بولنے لگا حضور دل آزاری نہ کریں، چلو کھا لیں کچھ۔ آپ نے فرمایا تم نے میری روٹی کی توہین کی ہے، تمہیں میری اس روٹی کی شان کا ہی نہیں پتا۔ یہ مجھے کھانے دکھا دکھا کے میری روٹی کی توہین کرنے والوں، تمہیں اپنی روٹی کی شان بتاؤں؟ یہ جو خشک روٹی میں کھا رہا ہوں اللی لگی، اس کی اہمیت ہی تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا آگ جلاؤ۔ آگ جلائی، اوپر توا رکھا۔ جب توا فل گرم ہو گیا، روٹی رکھی 1 منٹ میں پک گئی، تو ان بزرگوں نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو دونوں پاؤں کے ساتھ اس توے کے اوپر چڑھ جائے؟ کہنے لگے جی حضور پاؤں جل جائیں گے، جو بھی پاؤں رکھے گا پاؤں جل جائیں گے، کسی کی مجال نہیں۔ ہمیں نہیں کسی کی ضرورت ہے تو توے کے اوپر چڑھ کے دکھاؤ۔ کوئی بھی نہ چڑھا، وہ خود بزرگوں نے بسم اللہ پڑھی اور توے کے اوپر چڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا اس آگ کو کہو مجھے جلا کے دکھائے۔ فرمایا یہ ہماری خشک روٹی کا کمال ہے۔ وہ لوگوں کی تو یہ زندگیاں تھیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے تصور گھڑ دیا ہے، گدی نشینی کا، سجادہ نشینی کا، اور نظریں ماننے کا، اور قبروں کو۔ یہ میں نے بڑی محبت کے ساتھ کئی روز میں اس کے اوپر مطالعہ کرتا رہا۔ میں نے اس کو بڑی محبت سے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کو آپ خود بھی سنیں اور دوستوں کو بھی سنائیں، اور اس تعلیم کو، پیغام کو عام کریں کہ ہمارے اوپر جو تہمت لگتی ہے، الزام لگتا ہے، تاکہ وہ ختم ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔